پسندی جو ہے وہ گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے. آفتیں بیان ہو رہی ہیں. صحیح. یعنی جو خود پسندی کا شکار ہوگا اپنے اعمال کو بہت سمجھے گا اور اسی کو کافی سمجھے گا. اب گناہوں کو بھولے گا, نظر انداز کرے گا, اور جو غلطیاں ہوئیں وہ اسے نظر ہی نہیں آئیں گی, کیونکہ وہ تو اس کے آنکھوں کے سامنے تو صرف کمال گھوم رہا ہے نا. تو کمال کے ہوتے ہوئے اسے خامیاں کہاں نظر آئیں گی. فرمایا عبادات اور اعمال صالحہ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے وہ. مطلب عبادات تو بڑی ہی چیزیں ہیں, لیکن وہ اپنے اعمال کو بہت بڑا تصور کرتا ہے, اس پر خوش ہوتا ہے, ان کی بجاوری کو اللہ تعالیٰ پر احسان سمجھتا ہے, اور توفیق عمل کی صورت میں ملنے والی نعمت خداوندی کو بھول جاتا ہے. پھر جب خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی آفت سے اندھا ہو جاتا ہے اور اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. فرمایا خود پسند آدمی اپنی رائے پر مغرور ہو جاتا ہے. میری رائے جناب یہی اٹل ہے, میں نے کہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے جی, اس کے علاوہ تو کچھ بنتی ہی نہیں ہے. آپشن کیا, یہ ذہن کی پڑتال ہو رہی ہے, سوچوں کی پڑتال ہو رہی ہے. تو یہ سوچوں کی پڑتال اور سوچوں کی جو مہارت ہے اور ان کو اچھے انداز میں ڈھالنا ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس یہ ہنر نہیں ہے, یہ ہنر اہل باطن کے پاس ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ جو تعلیمات بیان فرما رہے ہیں, ایک نباز کی حیثیت سے نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو صورتیں بیان کر رہے ہیں, ان کا حل کیا ہے؟ خود پسندی سے نکلنا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتا ہے, اس کا خیال ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل ہے. خود پسند آدمی اپنی ذات کو پاکیزہ تصور کرتا ہے, اپنی رائے اور اپنی عقل پر اتراتا ہے, کسی بڑے عالم سے پوچھنا تصور نہیں کرتا, اس پوچھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. تو یہ خود پسندی کی ایک علامت ہے. نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں مانتا, واعظ کا واعظ نہیں سنتا, دوسروں کو یوں دیکھتا ہے گویا کہ وہ جاہل ہیں. اگر اس کی رائے کسی دنیاوی معاملے میں ہو تو اس پر یقین ہوتا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے, اخروی معاملے میں ہو تو ویسے ہی اس کی تباہی کا باعث ہے.